السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو میں سوچتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ مجھے تب سمجھ آئی جب ایک آدمی یا ایک شخص جو 5 وقت کا نمازی اور تقریباً 60-70 سال کی اس کی عمر اور تہجد گزار اور مؤذن اذان دینے والا تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں تو جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ تولیہ اور صابن لے کے جانا ہے۔ ایک شخص سے میری بات ہوئی، 3 بچوں کا باپ تھا، اس سے بھی میں نے یہ سوال کیا تو وہ اس کو بھی غسل کے فرائض نہیں آتے تھے۔ تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی، 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا قبول نہیں ہوتی۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور ناظرین، یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے ہاں جہالت معتبر نہیں ہے۔ سوال کرنا، علم حاصل کرنا، پوچھنا یہ بندے کی اپنی حاجت ہے اور اپنی ضرورت ہے، اور آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ اتنا علم حاصل کرے وہ جتنا اس کے دین کے لیے، اس کے دین پہ چلنے کے لیے ضروری ہے۔ تو ناظرین، اسی سلسلے میں آپ کے پاس میں کچھ چیزیں لے کے آیا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو کرواؤں گا غسل کے فرائض۔ یقیناً ناظرین، آپ کو غسل کے فرائض آتے ہوں گے، لیکن ویڈیو آپ کو آخر تک دیکھنی پڑے گی، اس لیے کہ آپ کو آج کچھ میں ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو آج تک نہ کسی نے آپ کو بتائی ہوں گی اور نہ آپ نے پوچھی ہوں گی۔ اور اگر وہ باتیں آپ کو معلوم نہ ہوں یا وہ باتیں آپ سے چھوٹتی ہیں تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہو سکتا اور آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ اور جب غسل مکمل نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا، آدمی نہ مسجد میں جا سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کو چھو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہم کر لیتے ہیں غسل کے فرائض۔ تو جی ناظرین، غسل کے فرائض 3 ہیں، 3 فرض ہیں۔ ان تینوں میں سے اگر ایک فرض بھی چھوٹتا ہے تو آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ کلی ایسی ہو جو منہ بھر کر ہو، یعنی جس میں غرارہ شامل ہو۔ لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو اس وقت آپ غرارہ نہیں کریں گے، اس وقت صرف کلی کریں گے منہ بھر کر۔ لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں تو پھر آپ غرارہ کرنا ہے۔ لیکن غرارہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باتھ روم کے اندر بیٹھ کے گڑ 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 زور سے کر رہے ہوں اور سب کو آواز سنائی دے رہی ہو۔ مقصد کیا ہے کہ منہ کے اندر پانی گھومنا چاہیے یہاں تک کہ حلق تک پہنچے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی کہاں تک ڈالنا ہے؟ نرم ہڈی تک۔ بہت سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ناک میں پانی کہاں تک ڈالنا چاہیے، وہ یہاں تک بتاتے ہیں۔ میرے ناظرین، یہ بات وہ یہاں تک بتاتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ یہ نرم ہڈی نہیں ہے، یہ سخت ہڈی ہے۔ نرم ہڈی یہاں تک ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں ناک میں پانی ڈالنا ہے جیسے ہم وضو کے لیے ڈالتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مبالغہ کر کے کہ پانی ہمارا نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ اور نمبر 3، سارے جسم کو تر کرنا، اس طریقے سے تر کرنا کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے، بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے، ٹانگوں کے درمیان، کانوں میں، اور ایسی جگہ جہاں پہ پانی پہنچنے کا خدشہ نہ پہنچنے کا خدشہ ہو تو وہاں پہ ہاتھ سے مل کر اس کو تر کر لیا جائے تو پھر غسل مکمل ہوگا۔ یہ 3 فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آپ نے سنی ہوں گی وہ ساری سنتوں میں آتی ہیں۔ فرائض اور سنتوں کو ملا کے مکمل طریقہ آپ کو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں کرواؤں گا۔ اس میں صرف یہ 3 فرض ہیں، یہ 3 فرض آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تینوں میں سے ایک فرض بھی چھوٹ جاتا ہے، آپ ساری زندگی سمندر میں بھی ڈوبے رہیں پھر بھی آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز جو آپ کو کروانے لگا ہوں ناظرین، دوسری چیز، یہ 3 فرض تھے۔ ان تینوں فرضوں میں سے آپ کوئی فرض بھول گئے، مثال کے طور پر آپ کلی کرنا بھول گئے تھے، یا آپ ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے تھے اور آپ غسل کر کے کپڑے پہن کے باہر آ گئے اور تب آپ کو یاد آیا کہ میں تو کلی کرنا بھول گیا تھا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تھا، تو ناظرین اس وقت جب آپ کو یاد آئے تو آپ کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کلی کر لیں اور اگر ناک میں پانی ڈالنا بھولے تو ناک میں پانی ڈال لیں، آپ کے فرض مکمل ہو جائیں گے، غسل اور مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ کا جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تھا یا کسی وجہ سے کوئی چیز ایسی لگی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے جلد تک پانی نہ پہنچ پایا اور آپ کپڑے پہن کر باہر آ گئے، بعد میں آپ نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ میرے جسم پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جسم تک پانی نہ پہنچ سکا،
یا میرے جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے تو دوبارہ اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس جسم کو گیلا کر لے تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز جو آپ کو کروانے لگا ہوں یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تیسری چیزیں کچھ غسل کی احتیاطیں ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ احتیاط یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم پہ دیکھ لینا ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی ہوئی جس کی وجہ سے پانی جسم تک نہیں پہنچ پاتا، مثال کے طور پر نیل پالش یا پینٹ یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہو جو کھال تک پانی پہنچنے میں مانع ہو، تو اس چیز اگر وہ چیز لگی ہوئی ہے تو اس چیز کو چھڑانا ضروری ہے۔ اگر غسل کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ میری نیل پالش لگی ہوئی تھی یا کوئی اور چیز لگی ہوئی تھی تو اس وقت پھر آپ اس کو چھڑا کے اس جگہ کو دھو لیں تو غسل ہو جائے گا۔ آخری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا اور آپ غسل فرض ہونے کے فوراً بعد غسل کر رہے ہیں، جو کہ تقریباً 50% یا 60% لوگ کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غسل فرض ہو گیا اس کے فوراً بعد تو کوئی بھی غسل نہیں کرتا، لیکن ناظرین آپ ذرا سوچنا، بہت سارے لوگ غسل کرتے ہیں۔ اب غسل فرض ہوا، فوراً غسل کرنا ہے آپ نے، اس وقت آپ کو پیشاب کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ پیشاب نہیں کریں گے اور آپ نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد کوئی منی کا قطرہ نکلا تو آپ کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ غسل فرض ہوا، فوراً آپ غسل کر رہے ہیں، آپ پیشاب کریں گے، پیشاب کرنے کے بعد آپ غسل کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی قطرہ نکل بھی آتا ہے دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے پیشاب نہیں کیا اور پھر کوئی قطرہ منی کا نکلا تو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ غسل فرض ہو گیا اس کے کافی دیر بعد غسل کر رہے ہیں یا چل پھر کے غسل کر رہے ہیں تو اس وقت پھر پیشاب نہ بھی کریں گے تو غسل ہو جائے گا، لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ فوراً غسل کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ فوراً غسل کرتے ہیں تو اس وقت پیشاب ضروری ہے۔ اگر آپ پیشاب نہیں کریں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی منی کا قطرہ بعد میں نکلے گا اور غسل آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین یہ چیزیں تھیں، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ ایک شیئر سے بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرنے سے بچ جائیں اور ان کے اعمال، ان کی نمازیں ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ اور آخر میں گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کے آل پہ کلک کریں تاکہ تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔